سر عوام کا ایک مسئلہ ہے کہ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو ہر بندہ ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے، بیچنے جاتے ہیں تو بکتی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے 10,000 ڈیلر بیٹھا ہوا ہے، یا 10,000 ڈیلر اور نیم ڈیلر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے وہ جی کزن ہے وہ بھی بیچ رہا ہے، ماموں بھی آج کل ڈیلر بنا ہوا ہے، چاچو بھی، فلانا ریٹائر ہو گیا، اس کے کوئی کام نہیں تھے، چلو ایک کام شروع کر دو کیونکہ ویلیاں دا کام میں۔ لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو پھر بکتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لگڑ بگڑ سے لیں گے چیز، لگڑ بگڑ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لگڑ بگڑ وہ بندہ، مثال کے طور پہ آپ میں اکیلی کمپنی کا سی ہوں جناب، 2 جھنڈے لائن ہیں، میں کمپنی کا مالک ہیں، فار ایگزامپل XYZ میری ریئل اسٹیٹ ہے، میں پراپرٹی میرے سے کو خریدنے آئے گا، میں فوری اس کو بیچ دوں گا۔ لیکن جب وہ مجھے بیچنے آئے گا تو پھر مجھے اس کے لیے چاہیے ورکنگ، اس کے لیے مجھے چاہیے انویسٹر، اس کے لیے میں نے کسٹمر ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے میرے پاس اسٹرانگ سوشل میڈیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میرے پاس ٹیم ہونی چاہیے، اس کے لیے میرے پاس وہ ٹیم بھی ہونی چاہیے جو کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو سائٹس کا وزٹ بھی کرائے۔ چونکہ میں اکیلی کمپنی کا CEO ہوں، لگڑ بگڑ ہوں گا، میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو میں اس کی پراپرٹی نہیں بیچ پاؤں گا۔ سو میں بجائے یہ بات کرنے کے کہ جی میں لگڑ بگڑ ہوں، میرے پاس ٹیم نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، میرے پاس ٹیم نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹیوں کے لیے کسٹمر ڈھونڈیں، انویسٹر ڈھونڈیں، سو میں ان کو سمپل کہوں گا کہ جی آپ کی پراپرٹی نہیں بک سکتی، یا آپ کوئی اور بہانہ کر دوں گا۔ اس لیے یہ اس میں 90% غلطی خریدار کی ہے۔ جب آپ کارپوریٹ کمپنی سے خریدتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اب فار ایگزامپل میں اپنی مثال لوں، ہمارے 8 شہروں میں آفیسز ہیں۔ اب میں نے گجر خان کے اندر ایک بندے کو پراپرٹی دی میری کمپنی نے، تو اگر اس نے گجر خان کے اندر پراپرٹی بیچنی ہے تو میں اگر اس کے لیے ایک انویسٹر ڈھونڈتا ہوں تو اس انویسٹر کو وزٹ کروانا ہے۔ اب وزٹ کہاں سے کروانا ہے؟ وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، چونکہ میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے تو اس کو اسلام آباد سے پک کرے گی اور گجر خان میں وہ پراپرٹی اس کو دکھا دے گی۔ چونکہ ایک کمپلیٹ پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں دفتر ہوتے ہیں، سو انویسٹر بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم چیز واپس اس کی چیز اپنے دوسرے انویسٹر کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ یہ آپشن لگڑ بگڑ کے پاس نہیں ہوتا۔ سو اس لیے جب ہم پراپرٹی خریدنے جائیں تو ہم لگڑ بگڑ کے بجائے پروفیشنل کمپنیز کا انتخاب کریں، کیونکہ اب فار ایگزامپل میرے پاس جو سیلز کی ٹیم ہے وہ 75+ ممبرز ہیں، اور ہماری مارکیٹنگ تو ہے، یہ ایک نام بھی ہے، تو ہزاروں انویسٹرز مہینے کا، اب ڈیلی کا جو ہے 500-600 لوگ کالز کرتے ہیں، 500-600 لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا جو اسٹکڈ انویسٹر ہے، جس کا مال پھنسا ہوا ہے، جس نے کوئی چیز بیچنی ہے اپنی، اس کا مال نکالنے کے لیے ہم اپنے انویسٹر کے سامنے آپشن رکھتے ہیں کہ سر یہ ہمارا کسٹمر ہے، اس کی چیز ہے، آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وارے میں مجھے دے دو، اس طرح پھر اس کو ایگزٹ ملتا ہے۔ سو جب آپ لگڑ بگڑ سے چیز لیں گے تو پھر آپ کو ایگزٹ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کسی اور ڈیلر کے پاس چلے جائیں گے تو وہ ابھی آپ کو بہانے اگر ٹال مٹول کر کے ایک چھوٹا سا کک آؤٹ کر دے گا۔ سو سب سے بہتر بات یہ ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹ کرتے ہوئے کہ مامے چاچوں کا انتخاب نہ کریں، ماموں چاچوں سے دور رہیں۔ اور یہ جو اکیلی کمپنی، مثال ایک بندہ کہتا ہے جی میں کمپنی کا CEO میں ہی تو ڈیل کر سا، میں تو وزٹ بھی کراؤں گا، پہلے دن تو آپ کو خود ڈیل کر لے گا، پہلے دن وہ آپ کو گاڑی میں وزٹ بھی کرا دے گا، جب بیچنے جاؤ گے پھر وزٹ نہیں کرائے گا، کیونکہ اس کے پاس خریدار اور اچھی فائلوں کے ہوگا تو وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ سو ریئل اسٹیٹ جب تک پروفیشنل بڑی کمپنیز جن کے پاس ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ بندے ہیں، ریسیل کے ڈپارٹمنٹ کے، اب میرے پاس 22 پروجیکٹ میں ہیں، ہر پروجیکٹ کے ہمارے پاس 4-4 5-5 بندے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں نے بیری ٹاؤن کراچی کے اندر میرے بندے نے پراپرٹی بیچنی ہے تو میرے پاس بیری ٹاؤن کراچی کی میری ٹیم ہے، ایک سیالکوٹ کے اندر کسی نے ہم سے چیز خریدی ہوئی بیچنی ہے تو سیالکوٹ کے اندر ٹیم ہے، لاہور کی پروڈکٹ میری بیچنی ہے تو لاہور کے اندر ٹیم ہے۔ لیکن شرط یہ ہو کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم سے خریدا ہوا ہے ہم ان کو پریفرنس دیں ایگزٹ کے لیے، نئے لوگوں کو لفٹ کم نہیں کراتے ہیں کیونکہ انہیں خریدی کہیں اور سے ہوتی ہے یا مہنگی چیز خریدی ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے پھر کسٹمر نہیں تلاش کر سکتے۔ اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بندوں کا، ایسی کمپنیز کا انتخاب کریں جو کہ کل آپ کو سپورٹ کریں، اور جو کہ یہ نہ ہو کہ حالات خراب ہو گئے تو لگڑ بگڑ نے دفتر بند کر کے گھر بیٹھ گیا، یا لگڑ بگڑ چھٹی کر کے چلا گیا، یا لگڑ بگڑ کہہ رہا ہے جی میرا کام نہیں چل رہا اس لیے میں دفتر نہیں چلا سکتا یا میں ٹیم نہیں رکھ سکتا۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان صرف اور صرف خریدار کا۔ اس چیزوں کو ٹیکنیکلی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں جو مامے چاچے انوالو ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو سائٹ پہ کرنا ہے۔ تو جو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ کزن ہے وزٹ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میرے دوست سے لے لو اپنا، اس کا 20-25 ہزار اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انویسٹر جب بھی جاتا ہے سستے کے چکروں میں تو وہاں پر وہ سستی چیز خریدتا ہے 10,000 روپیہ سستی، تو وہاں پر جب ظاہری بات ہے جب میں کماؤں گا ہی نہیں، میرے سے ایک بندہ مجھے کمیشن ہی نہیں دے رہا، میں اس کو کل سپورٹ ہی نہیں کروں گا۔ سو لگڑ بگڑ بندہ کم پیسوں پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ 5,000 اس کو بچت ہوئی نا تو 5,000 روپے اس نے چیز بھیج دینی ہے، 5,000 کمیشن پہ بھی راضی ہو جائے گا، لیکن کل کو چیز نہیں بیچ پائے گا کیونکہ 5,000 کے پیچھے کوئی کسی کے لیے تگ و دو نہیں کرتا۔ سو دس از اے سمپل سولوشن۔